کون سا سیدھا راستہ؟ ایک مثال، جن پر تو نے انعام کیا. جن پر تو نے، کون سے لوگ ہیں انعام والے؟ پتہ آپ کو؟ انعام والے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں نا، وہ انعام والے لوگ ہیں. اب ہمیں بھی یہی گائیڈ کیا گیا ہے کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. تو ہو گیا صراط الذین انعمت، کہ جن پر تو نے انعام کیا وہ راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے، تو اللہ کا انعام ہوا ہے. اور اسی طرح انبیاء کرام کے ساتھ جو اس وقت صحابی ہوتے تھے، اپنے اپنے نبی کے صحابی ہوئے ہیں، وہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں. ان کا راستہ وہی تھا جو نبی کا راستہ. تو ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غضبناک ہوا. غضبناک سے مراد کیا ہے؟ غصے ہوا، جن پر تو نے عذابات نازل کیے. آپ کو پتہ ہے بہت سی قومیں ایسے ہوئی ہیں جن پر عذابات آئے ہیں. کسی پہ آندھی کا عذاب ہے، بارش کا عذاب ہے، اور بیماریوں کا عذاب ہے، مختلف عذابات ہوئے ہیں. تو اللہ بندہ کہہ رہا اللہ سے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا دینا جن پہ تو غصے ہوا، یا جو گمراہ ہوئے ہیں. گمراہ سے مراد کیا ہے؟ جو راستے سے بھٹک گئے، وہ ہیں گمراہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ آمین، یا اللہ قبول فرما. اچھا، سورہ فاتحہ جب بھی پڑھی جائے نا، اس کے ساتھ آمین کہنا اس کا حصہ ہے. آمین اس کا حصہ ہے، پتہ آپ کو؟ اس لیے آمین کہنا چاہیے. یا اللہ قبول فرما، یہ ہے دعا. اس کو سورہ دعا بھی کہا گیا. یہ اللہ کے آگے ریکویسٹ ہے. تو بہت عظیم سورہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بندہ سورہ فاتحہ کو سمجھ جاتا ہے نا، اس کو دین کا بنیادی علم ہو جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہم سے کیا ہے، میں کس طرح کا مسلمان بنوں. یہ سورہ فاتحہ سے ہی کلیئر ہو جاتا ہے. اس کو پوری گائیڈ لائن چند سطروں میں مل جاتی ہے اگر وہ سمجھے. اس لیے جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم راہ راست پہ رہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں قرآن بھی شامل ہے کہ یہ اس کو پڑھے گے تو راستے پہ رہ سکے. دیکھیں نا، ایک بندہ چلتا ہے، وہ میپ نکال لیتا ہے، وہ میپ نکال لیتا ہے. اب یہ جو قرآن ہے یہ میپ ہے باقاعدہ سیدھے راستے کا. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ سیدھے راستے کا قرآن میپ ہے. اس میں سارا اللہ بتاتا ہے کہ تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگزامپل دے دی ہیں تاکہ بندہ بھٹکے نہ. جو بھٹک گئے ان کو سزا جو ملی وہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو اس طرح قرآن جو ہے وہ بندے کو راہ مستقیم پہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اگر قرآن سے تعلق بنائے. ہم لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو قیامت کے دن یہ قرآن نے شکایت بھی کر دینی ہے. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکایت کر دینی کہ میری امت نے اس کو پسے پش ڈال دیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، اور ایک تو سیدھا راستے پہ رہیں، دوسرا سیدھے راستے کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ رکھ. سیدھے راستے پہ رکھنے سے مراد دنیا کی علیشوں سے ہمیں بچا، دنیا داری سے ہمیں بچا. دیکھیں، کھانا پینا اور ہوتا ہے، رہائش ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، یہ انسان کا حق ہے. لیکن دنیا میں گھس جانا، ہر وقت یہی سوچتے رہنا کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں اتنا کر لوں، میں ادھر چلے جاؤں، میں ایسے لوگوں کو پیچھے کر دوں، دھکا دے کے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے غلط راستہ. اسی راستے سے ہٹانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ نازل کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں
ہماری بھی دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح نیکی کرتے رہیں اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔